السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ LDN کا آج کا خبرنامہ انتخابی خصوصی تجزیاتی رپورٹ اور خبریں۔ ٹراما سینٹر کراچی میں فائرنگ کا سانحہ، سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد میں پراسرار آتش زدگی کا واقعہ، پاکستان میں ووٹ پر ڈاکہ، غیر پور ناتھن شاہ سندھ میں انتخابی ڈیوٹی پر مامور پاک فوج کے کانوائے پر فائرنگ۔ ووٹ چوری کی تحریک 3 صوبوں کے بعد سندھ میں بھی شروع ہو گئی ہے۔ سندھ میں حکومتی رٹ سوالیہ نشان، انتظامی مشینری قانون کے بجائے کسی ریموٹ کنٹرول میں نظر آ رہی ہے۔ جیسا کہ آپ کو کل پیپلز پارٹی کے 2 گروپوں میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو انسٹیٹیوٹ آف ٹراما سینٹر میں آتشی اسلحے کا آزادانہ استعمال اور فائرنگ پتھراؤ کے سنگین واقعے کی خبر سے LDN نے آگاہ کیا تھا۔ یہ صوبے کا نہیں بلکہ ملک کے سب سے پہلے بڑا سرکاری ٹراما سینٹر ہے، جس میں دیر تک جاری رہنے والی فائرنگ کے سنگین واقعے کا 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود کوئی مقدمہ تاحال درج نہیں ہوا، بلکہ حیران کن طور پر جسٹس کی شناخت رکھنے والے نگراں متنازع وزیر اعلیٰ مقبول باقر کی جانب سے نگراں وزیر صحت سندھ ڈاکٹر سعد خالد نیاز اور سیکریٹری صحت نے اس واقعے کی کوئی خبر گیری تک کی ضرورت کو بھی ضروری نہیں جانا۔ حیرت تو اس بات پر ہے کہ سول اسپتال کے گیٹ پر مستقل پولیس چوکی نے اس واقعے کے اندر شامل ملزمان کو رنگے ہاتھوں پکڑنے یا انہیں روکنے کے لیے بھی کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ مذکورہ واقعے میں شدید زخمی ہونے والوں میں عبدالقیوم مروت کے بھائی عنایت اللہ مروت اور شکیل چودھری صوبے میں اپنی حکومت کے تسلسل کی حکومت ہوتے ہوئے احتجاج کے ذریعے اور سوشل میڈیا آل پاکستان پیپلز پیرامیڈیکل کے ترجمان کے ذریعے فائرنگ کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی اور اپنے ساتھ انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ حیران کن طور پر پیپلز پارٹی کی تنظیم کی جانب سے تاحال کسی بھی سطح پر مذکورہ واقعے پر نہ تو کسی رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے، بلکہ مسلسل پراسرار خاموشی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے جاری ہونے والی پوسٹس آپ بھی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ جبکہ لیاری کے سیاسی سماجی حلقوں نے LDN کو بتایا کہ حالیہ انتخابات کے بعد سینیٹر یوسف بلوچ کے رکن سندھ اسمبلی منتخب ہونے کے بعد لیاری گینگ وار کی لیاری میں دوبارہ باقاعدہ انٹری ہو چکی ہے۔ سیاسی حلقوں نے بتایا کہ خلیل ہوت پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے صدر ہیں۔ انہوں نے اپنی پارلیمانی پارٹی کے مذکورہ فیصلے کے خلاف یوسف بلوچ کو ٹکٹ دینے پر 3 روز تک بلاول ہاؤس کے سامنے مذکورہ فیصلے کے خلاف احتجاجی دھرنا بھی دیا تھا، جبکہ 2013 میں یوسف بلوچ اور عبدالقادر پٹیل نے پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت پریال تالپور و دیگر سے عزیر بلوچ کو براہ راست قریب لانے میں مرکزی کردار ادا کیا تھا، اور پھر 2013 کے انتخابات میں لیاری کے تمام نامزد امیدوار عزیر بلوچ کے تجویز کردہ تھے، اور خود یوسف بلوچ کو عزیر بلوچ کی سفارش پر پیپلز پارٹی نے سینیٹر بنایا تھا۔ اس بار لیاری سے جاوید ناگوری کی نشست پر انتخاب ہار جانے والے امیدوار عثمان ہنگورو بھی پرانے جیالوں کے لیے سخت ناپسندیدہ امیدوار رہے ہیں، جنہیں بلاول زرداری کے پرسنل سیکریٹری جنید جیدی کی سفارش پر یہ ٹکٹ دیا گیا تھا۔ پرانے جیالوں کے مطابق عثمان ہنگورو علی محمد ہنگورو کے بھائی ہیں، جو آصف زرداری کے سخت خلاف اور میر مرتضیٰ بھٹو کے خاص دست راست تھے، اور حال ہی میں شہید بھٹو گروپ سے پیپلز پارٹی میں شامل ہوتے ہی عثمان ہنگورو کو ٹکٹ دینا کبھی پارٹی کی ایسی پالیسی نہیں رہی ہے۔ ناظرین کرام، سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد کے شعبہ حادثات میں اتوار کے روز شام 6 بجے آتش زدگی کے واقعے میں ڈیوٹی پر موجود 3 طبی عملے کے افراد شدید جھلس گئے، جس میں سے عبدالستار نامی ایک ملازم آج جاں بحق اور 2 80% جھلسے ہوئے مریض
اس وقت بند سینٹر سول اسپتال میں زیر علاج ہیں، جن کی حالت تسلی بخش نہیں بتائی جاتی ہے۔ وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز نے واقعے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے حادثے کی فوری مکمل رپورٹ طلب کر لی ہے، جبکہ جائے حادثے میں واقعے کے بعد قائم مقام ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی ثاقب شیخ اطلاع ملتے ہی ایم ایس ڈاکٹر عتیق قریشی سے پہلے وہاں پہنچ گئے تھے۔ حیرت انگیز طور پر پہلی بار سیکریٹریٹ سے ڈاکٹر منصور عباس رضوی بھی جائے حادثے کے علاوہ ملازمین کی عیادت کے لیے آج بند سینٹر سول اسپتال بھی گئے۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق حادثہ گیس لیک ہونے کی بنا پر پیش آیا۔ یہاں یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ سابق وزیر صحت ڈاکٹر صغیر احمد کے دور میں بھی گیس لیک ہونے کے بنا پر آتش زدگی کا ایک بہت بڑا واقعہ یہاں رونما ہو چکا ہے، جس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ تاہم پیش آنے والے حادثے سے یہ بات بھی پتہ چل گئی ہے کہ مذکورہ شعبہ حادثات کو ڈاکٹرز کے بجائے صرف نیم طبی عملے کے ذریعے چلایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں ایمرجنسی میں مریض بہت کم آتے ہیں، جنہیں آنے کی بنا پر دوسرے سرکاری اسپتالوں میں بھیجنے کا مشورہ دے کر رخصت کر دیا جاتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت حادثے کے وقت شعبہ حادثات میں کوئی بھی مریض یا ڈاکٹر موجود نہیں تھا۔ ناظرین کرام، 8 فروری ووٹ چوری کا معاملہ 3 صوبوں کے بعد اب باب الاسلام سندھ میں بھی عوامی تحریک کی صورت میں روز بروز آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام فیض سندھ کی جانب سے 1 ہفتے کا احتجاجی پروگرام جاری ہے۔ جمعیت کے صوبائی امیر مولانا راشد محمود سومرو نے احتجاجی دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا، وہ آپ سماعت فرمائے۔ سازی سے جیتا ہے، آپ کا زرداری بھی جائل سازی سے جیتا ہے، آپ کا مراد علی شاہ بھی جائل سازی سے جیتا ہے، آپ کا ناصر شاہ بھی جائل سازی سے جیتا ہے۔ ہم سندھ میں جائل سازی چلنے نہیں دیں گے۔ لیکن میں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ شوق ہے، آئیں یہ شوق پورا کر لیتے ہیں۔ جبکہ جی ڈی اے کے سربراہ پیر صاحب پگاروں کی جانب سے 16 فروری جمعے کو حیدرآباد بائی پاس پر عوامی مینڈیٹ کو چرانے کے خلاف احتجاجی دھرنا دینے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پیر صاحب پگاروں نے الیکشن کو اینٹی اسٹیٹ قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ آر او نے جی ڈی اے کے سامنے 0، ایم کیو ایم کے سامنے 15 لکھا ہوا ہے۔ ہمیں جو 2 سیٹیں ملی ہیں اسے بھی ہم واپس کر رہے ہیں۔ جبکہ ضلع کراچی وسطی میں ڈاکٹر عاصم حسین کے ذریعے حکومت سندھ کے اربوں روپے کے ترقیاتی فنڈز خرچ کرنے کے باوجود ایک بھی قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشست پاکستان پیپلز پارٹی 8 فروری کو حاصل نہیں کر سکی۔ ضلعی صدر استاد مسرور احسن ناظر آباد میں ایم کیو ایم کے کارکن کی ہلاکت کے بعد گھر پر محصور ہو کر رہ گئے اور ڈاکٹر عاصم حسین دبئی چلے گئے، بلکہ یہاں سے بلدیاتی انتخابات میں سینٹرل کو فتح کرنے والی پی پی کے امیدواروں کی عام انتخابات میں ضمانتیں تک ضبط ہو چکی ہیں۔ انتخابی ایک کیمپ میں موجود ایک جیالے نے ایل ڈی این کو کیا بتایا، پہلے آپ وہ سنیں۔ پارٹی کا سیفی کالج کا کیمپ ہے، اس میں دیکھیں نہ کوئی کرسی ہے نہ ٹیبل ہے، نہ کوئی بندہ ہے نہ بندے کی ذات ہے، اور لوگ اس وقت کوئی پی ٹی آئی کے آفس میں جا رہے ہیں، کوئی جماعت اسلامی کے دفتر میں جا رہا ہے۔ مسرور احسن اور یہ ڈاکٹر عاصم جو ہے، اس کو چاہیے تھا نا یہ چیزیں مینٹین کرتے۔ یہ یہاں کے چیئرمین بنے ہوئے ہیں مسرور احسن اور ڈاکٹر عاصم، ان کو یہ پتہ نہیں ہے پارٹی کا اس وقت کوئی کارکن ان کے ساتھ نہیں ہے۔ انہوں نے دیہڑی پر لوگ لے آئے ہیں، پارٹی کے لوگوں کو انہوں نے بالکل اگنور کیا ہے، پارٹی کے لوگوں کو بائی پاس کر کے دیہڑی پر لوگ لا کے رکھے۔ اس اوپر وینسر اسکول کے اوپر جو لڑکے بیٹھے ہوئے سارے دیہڑی پر ہیں، اور یہ آپ کیمپ کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیمپ بالکل خالی ہے، نہ اس میں کرسی ہے نہ ٹیبل ہے نہ کوئی بات ہے۔ مسرور احسن کو چاہیے کہ فوراً ریزائن کرے، کسی اور کو موقع دے، اگر اس سے نہیں ہو سکتا تو کسی اور کو موقع دے دے۔ وہ اتنے بڑے چیمپئن بنے صرف کمیشن کے لیے یہاں ہیں۔ ناظرین کرام،
فکس میچ کے ذریعے ہمیشہ اقتدار کے ایوانوں پر قبضہ کرنے والے ابھی چور راستے سے اقتدار کے ایوانوں میں پہنچے نہیں ہیں، تو ہماری آخری لکیر پاک فوج پر کیسے حملہ آور ہوئے اور پھر عوام کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ اور سلوک ہے۔ اس کی اجمالی تفصیل یہ ہے کہ سندھ کی تحصیل مہڑ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے 9 منتخب رکن قومی اسمبلی عرفان ظفر لغاری، ان کے چچا کمبل لغاری اور 9 منتخب رکن سندھ اسمبلی فیاض بھٹ کو انتخاب والے روز فوجی کانوائے پر فائرنگ کرنے کے بعد انسداد دہشت گردی کا باقاعدہ مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ ایک دوسرے واقعے میں لاہور میں رانا مبشر نے عوام کی جانب سے چور چور کے نعروں پر فائر کھول دیا ہے۔ آپ ان واقعات کی فوٹیج اور ویڈیو اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران ظفر لغاری سابق سیکریٹری صحت ڈاکٹر AR بھگیو کے داماد ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔